الإيماء أخرت عنه ما دام يفهم الخطاب قال في الهداية هو الصحيح. وجزم صاحب الهداية في التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من 5 صلوات، وإن كان يفهم الخطاب وصحه قاضي خالد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَأَذَّرَ الْإِيمَاءُ أُخِّرَتْ عَنْهُ مَا دَامَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ قَالَ فِي الْهِدَایَةِ هُوَ الصَّحِیحُ. آج کے سبق میں 5-6 مسائل کو بیان کیا جائے گا جو مریض سے متعلق ہے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارے سے بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز کو مؤخر کر دے گا. کیا کرے گا؟ نماز کو مؤخر کر دے گا. آنکھ کے اشارے سے یا بھو کے اشارے سے نماز ادا نہیں کرے گا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کل آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس صورت میں بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کرے. تھوڑا بہت بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے بقدر کھڑا رہے جتنی طاقت ہے، پھر بیٹھ کر کے رکوع سجدے سے نماز ادا کرے. لیکن اگر کوئی آدمی رکوع سجدے پر بھی قادر نہیں ہے تو اس صورت میں بتلایا گیا تھا کہ وہ اگر بیٹھنے پر قادر ہے تو بیٹھ کر کے اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے گا. البتہ سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے کچھ پست کرے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اشارہ کرنے پر، بیٹھ کر اشارہ کرنے پر قادر نہیں ہے، لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چت لیٹ کر نماز ادا کرے. سر کے نیچے کوئی چیز رکھ لے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کے جانب ہو جائے، اور پاؤں کو اگر وہ موڑ سکتا ہو بسہولت تو پاؤں کو موڑ لے تاکہ قبلے کی بے حرمتی نہ ہو. لیکن اگر کوئی آدمی لیٹ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ کیا وہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، بھو کے اشارے سے پڑھ سکتا ہے؟ تو آج کے سبق میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، نماز کو مؤخر کرے گا. کب تک مؤخر کرے گا؟ جب تک کہ وہ اشارہ سے نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو جائے. جب قادر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ نماز ادا کرے گا. اب اس دوران کا کیا حکم ہے؟ جو نماز نہیں پڑھ سکا ہے کیا اس نماز کی قضا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ اشارے سے لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور وہ بات کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے اور یہ کیفیت 6 نماز یا اس سے زائد تک رہتی ہے تو یہ ساری نمازیں جو چھوٹ گئی ان کی وہ سب معاف ہو جائے گی، بالاتفاق قضا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ایک آدمی اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن بات کو وہ سمجھ سکتا ہے اور یہ کیفیت اس کی رہتی ہے 5 نماز یا اس سے کم، تو ایسی صورت میں بالاتفاق وہ قضا کرے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بات کو وہ سمجھ سکتا ہے لیکن اس کی ایک کیفیت رہتی ہے 6 نماز یا اس سے زائد تک. تو اس سلسلے میں آپ کے صاحب کتاب نے یہ بتلایا کہ صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ قضا کرے گا. جبکہ اور تقریباً 9-10 حضرات کے حوالے سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسی صورت میں وہ قضا نہیں کرے گا. البتہ صاحب ہدایہ کی جو رائے ہے ہدایہ کے اندر وہ تو یہی ہے کہ قضا نہیں کرے گا، وہ قضا کرے گا. لیکن صاحب ہدایہ نے جو ایک دوسری کتاب لکھی ہے التجنیس والمزید کے نام سے، اس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ ایسی صورت میں قضا اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. اور یہی آپ کے صاحب کتاب کی رائے ہے کیونکہ آپ کے صاحب کتاب جو ہے اصحاب الترجیح میں سے ہے. تو تیسری صورت کیا ہو گئی کہ ایک آدمی اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور بات کو وہ سمجھ سکتا ہے لیکن اس کی یہ کیفیت 6 نماز اس سے زائد رہتی ہے. تو صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ وہ قضا کرے گا جب وہ افاقہ پا لے گا، تندرست ہو جائے گا، اشارے پر نماز پڑھنے پر قادر ہو جائے گا، اس کے بعد وہ ان سب نمازوں کی وہ قضا کرے گا. جبکہ دیگر تمام ائمہ کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ قضا نہیں کرے گا. اور یہی اس بات کے قائل صاحب ہدایہ بھی ہیں
جو انہوں نے بعد میں کہی ہے التجنیس والمزید میں، جو ہدایہ کے بعد انہوں نے کتاب لکھی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، نہیں بات کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک آدمی اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کی یہ کیفیت رہتی ہے 5 نماز سے کم۔ تو اس سلسلے میں اختلاف تو ائمہ کا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں وہ اگر افاقہ پا لیتا ہے تو وہ قضا کرے گا، اور اگر افاقہ نہیں پاتا ہے اور کیفیت بڑھ جاتی ہے 6 نماز اس سے زائد تک یہی کیفیت رہتی ہے، تو اس صورت میں قضا نہیں کرے گا۔ جیسا کہ بے ہوش شخص، اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے اور 3 نماز یا 4 نماز تک بے ہوش رہے پھر افاقہ پا لے، تو ایسی صورت میں ان تینوں نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ وہی حکم ہے اس صورت۔ اسی بات کو بہت زیادہ زور دے کر کے آپ کے صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور اس کی یہ کیفیت رہتی ہے تقریباً 6 نماز یا اس سے زائد، اور وہ بات کو بھی سمجھ سکتا ہے، تو صاحب ہدایہ کے مطابق اس کو قضا کرنا پڑے گا، لیکن عام ائمہ کے مطابق اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ کی یہی رائے ہے جو عام علماء کی ہے، تجنیس کے اندر جو انہوں نے بعد میں لکھی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا۔ دیکھیے، اور تقریباً ایسی کتاب جن کا حوالہ دیا آپ کے صاحب کتاب نے 9-10 کتابیں ہیں، ان کے حوالے سے لکھا کہ یہی مسئلہ زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تَأَذَّرَ الْإِيمَاءُ أُخِّرَتْ عَنْهُ، اور اگر اشارہ کرنا یعنی سر کے اشارے سے نماز پڑھنا دشوار ہو جائے تو نماز اس سے مؤخر ہو جائے گی۔ کب تک؟ ما دام یفهم الخطاب، جب تک کہ وہ خطاب سمجھنے والا ہو جائے، جب تک کہ وہ خطاب سمجھتا رہے۔ قال فی الہدایہ هو الصحیح، صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہی صحیح مسئلہ ہے، نماز مؤخر کر دی جائے گی، ساقط نہیں ہوگی، اس کو قضا کرنا پڑے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اشارے کو سمجھ رہا ہے۔ اگر اشارے کو بھی نہیں سمجھتا ہے اور اشارہ کر بھی نہیں سکتا ہے، بات کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ کیفیت 1 دن سے زائد کی رہ جاتی ہے، تو اس صورت میں ان کے نزدیک بھی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْحِدَایَةِ فِي التَّجْنِیسِ وَالْمَزِید، اور صاحب ہدایہ نے تجنیس اور مزید نامی کتاب میں جو اسی کی ہے، اس میں یقین کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کیا بسقوط القضاء کی قضا معاف ہو جائے گا اذا دام عجزہ عن الایماء اکثر من 5 صلوات، اگر اس کا اشارہ کرنے سے عاجز رہنا 5 نماز سے زائد ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ حکم کہ قضا اس کے ذمے سے معاف ہو جائے گا۔ اس کو صاحب ہدایہ نے کہاں کہا؟ تجنیس والمزید میں، جو بعد میں انہوں نے ہدایہ کے بعد لکھی، اور یہی کہتے ہیں کہ اکثر علماء کی رائے۔ وَإِن كَانَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ، اگرچہ وہ بات کو سمجھتا ہو، یعنی کوئی آدمی سوال کرے جواب بھی دے سکتا ہو زبان سے یا اشارے سے، لیکن سر کے اشارے سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کہتے ہیں کہ قضا اس کے ذمے سے معاف ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ، اگرچہ وہ خطاب کو سمجھتا ہو۔ وَصَحَّحَهُ قاضی خاں، اور اسی مسئلے کی تصحیح کی ہے قاضی خان نے فتاویٰ قاضی خان کے اندر۔ فتاویٰ عالمگیری ایک کتاب ہے جس میں یہ کتاب چھپی ہوئی، اب الگ سے بھی یہ کتاب چھپ چکی ہے، فتاویٰ قاضی خان 2 جلدوں کے اندر۔ اس میں اس مسئلے کی صراحت کی ہے کہ مسئلہ صحیح یہی ہے کہ قضا نہیں کرے گا، قضا معاف ہو جائے گا۔ وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيطِ، اور اسی کے مثل مسئلہ لکھا محیط سرخسی میں۔ جب محیط مطلق بولا جاتا ہے تو اسے مراد لیا جاتا ہے محیط سرخسی، اور یہی مسئلہ لکھا ہے محیط سرخسی کے اندر۔ واختار شیخ الاسلام، اور اسی مسئلے کو پسند کیا ہے شیخ الاسلام نے، شیخ الاسلام خارزادہ نے، اور فخر الاسلام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وقال فی الظہیریہ، اور فتاویٰ ظہیریہ میں فرمایا ہے وہ ظاہر الروایہ، یہی ظاہر روایت بھی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابیں، ایک جامع صغیر، ایک جامع کبیر، ایک سیر صغیر، ایک سیر کبیر، ایک زیادات، ایک مبسوطات، کہ ان 6 کتابوں کے مسائل کو کہا جاتا ہے ظاہر الروایہ۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ان 6 کتاب کے مسائل کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظاہر الروایہ۔ کہتے ہیں کہ فتاویٰ ظہیریہ کے اندر لکھا ہے کہ یہی ظاہر الروایہ ہے۔ وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ، کس پر؟ کہ اگر 6 وقت یا اس سے زائد یہی کیفیت رہتی ہے، اگرچہ وہ بات کو سمجھتا ہے، تب بھی اس صورت میں قضا اس کے ذمے سے کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا۔
وفی الخلاصہ اور خلاصۃ الفتاویٰ کے اندر لکھا هو المختار، یہی پسندیدہ قول ہے، وصححہ فی الینابی، اور اسی مسئلے کی تصحیح کی ہے فتاویٰ ینابی کے اندر، وفی البدائع اور بدائع الصنائع کے اندر، وجزم بہ الولوالجی، اور علامہ والوالجی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو مستحکم انداز میں بیان کیا ہے، کہاں؟ فتاویٰ والوالجیہ کے اندر، رحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان سبھوں پر رحمت نازل فرمائے۔ وَلَمْ يُؤْمِي بِعَيْنِهِ وَقَلْبِهِ، اور وہ اس صورت میں اپنی آنکھ سے اور اپنے دل سے اشارہ نہ کرے، وَحَاجِبَيْهِ، اور نہ ہی اپنے بھو سے، یعنی اشارہ کرنے پر، سر کے اشارہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اب اس صورت میں یہ سوچے کہ ہم آنکھ سے یا بھو سے ایسے اوپر نیچے کر کے نماز پڑھ لیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز مؤخر کر دی جائے گی اس سے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا ایک مسئلہ مکمل۔ تو 4 صورتوں کو اچھی طرح آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیا کیا صورتیں ہوگی؟ پہلی صورت، ایک آدمی اشارہ کرنے پر قادر نہیں ہے، سر سے اشارہ کرنے پر ایسے کر کے، اور بات کو بھی نہیں سمجھتا ہے، ایسی صورت میں اگر ان کی یہ کیفیت رہ جاتی ہے 6 نماز اس سے زائد، بالاتفاق قضا نہیں کرے گا۔ اشارہ پر قادر نہیں ہے، بات کو سمجھ سکتا ہے، یہ کیفیت ان کی رہتی ہے 6 نماز سے یا اس سے زائد، 6 نماز اس سے زائد، صاحب ہدایہ کے مطابق جو ہدایہ مسئلہ لکھا قضا کرے گا، اور دیگر ائمہ کے نزدیک قضا نہیں کرے گا۔ تیسری صورت، بات اشارہ کرنے پر وہ قادر نہیں، تیسری صورت اشارہ کرنے پر قادر نہیں ہے لیکن بات بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ کیفیت ان کی رہتی ہے 5 نماز یا اس سے کم، بالاتفاق وہ قضا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی صورت، نماز کے اشارہ کرنے پر وہ قادر نہیں، چوتھی صورت اشارہ کرنے پر وہ قادر نہیں ہے اور وہ بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ کیفیت ان کی رہتی ہے 5 نماز یا اس سے کم۔ اس میں اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ قضا کرے گا۔ تو 5 نماز یا اس سے کم میں اگر یہ کیفیت رہتی ہے، چاہے بات سمجھے یا نہ سمجھے، اس صورت میں قضا کرے گا مفتابی قول کے مطابق۔ 5 نماز یا 6 نماز یا اس سے زائد اگر یہ کیفیت رہتی ہے، چاہے بات سمجھے یا نہ سمجھے، اس صورت میں مفتابی قول کے مطابق وہ قضا نہیں کرے گا، قضا معاف ہو جائے گا۔ صاحب ہدایہ کا ایک قول یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا، لیکن ان کے دوسری کتاب کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے گویا کہ پہلے قول سے رجوع کر لیا ہے جو التجنیس والمزید کے اندر لکھا، یہ خلاصہ ہے۔ اس صورت میں وہ آنکھ سے یا بھو سے یا دل کے اشارے سے وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ ایک تو مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے، البتہ کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں قیام اس کے لیے فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر کے اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے، کیونکہ نماز کے اندر اصل رکن ہے سجدہ، جب وہ سجدہ ہی پر قادر نہیں ہے تو قیام بھی اس کے ذمے سے گویا کہ ساقط ہو جائے گا۔ اب بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرے، لیکن اگر کھڑے ہو کر کے اشارے سے پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر کیا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے اب وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کریں۔ وَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، اور اگر وہ کھڑے ہونے پر قادر ہو، وَعَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور وہ رکوع کرنے سے اور سجدہ کرنے سے عاجز ہو، صَلَّى قَائِدًا بِالْإِيمَاءِ، تو وہ بیٹھ کر کے اشارے سے نماز ادا کرے، یہ زیادہ بہتر۔ لیکن اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب سجدہ ہی ذمے سے ساقط ہو گیا تو اب بیٹھ کر کے نماز ادا کیجیے اشارے کے ساتھ، جب سجدہ کرنا ہی ساقط ہو گیا ذمے سے تو اب بیٹھ کر کے اشارے کے ساتھ نماز ادا کیجیے۔ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا کھڑے ہو کر کے، اچانک نماز ہی کے دوران اتنا وہ اس کا پاؤں کانپنے لگا کہ وہ بیٹھنے پر مجبور ہو گیا، یعنی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ نماز کو توڑ دے گا یا بقیہ نماز کو بیٹھ کر کے وہ مکمل کر لے گا؟ یعنی ایک آدمی کھڑے ہو کر کے نماز کو شروع کیا، دوران نماز وہ قیام پر قادر ہی نہیں رہا، پاؤں اس کا کانپنے لگا جس کی بنیاد پر وہ بیٹھ گیا، تو کیا اب بیٹھ کر کے نماز مکمل کر لے گا یا اثر نو دوبارہ نماز پڑھے گا؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بیٹھ کر کے بقیہ نماز پڑھ لے گا، اثر نو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يُتِمُّهَا بِمَا قَدَرَ، اور اگر اس کو بیماری لاحق ہو جائے، پیش آ جائے، تو وہ اس نماز کو مکمل کرے، بما قدر، اسی کے بقدر یا اسی طاقت کے بنیاد پر جس پر وہ قادر ہے، تو وہ اس نماز کو مکمل کرے اپنی طاقت کے بقدر،
وہ اپنی نماز کو مکمل، تو وہ اس نماز کو مکمل کرے اپنی طاقت کے وقت۔ وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ فِي الْمَشْهُورِ، اگرچہ اس صورت میں وہ اشارے سے نماز مکمل کر رہا ہو مشہور قول کے مطابق، مثلا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا، قیام پر قدرت نہیں رہا، لیکن وہ رکوع سجدہ کر سکتا تھا، رکوع سجدہ کے ساتھ نماز مکمل کر لے۔ لیکن اگر رکوع سجدہ پر بھی قادر نہیں رہا تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر کے، اگر وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھ، لیٹ کر کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ لے، نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی، نماز کو وہ مکمل کر لے گا۔ چوتھا مسئلہ وَلَوْ صَلَّى قَائِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا تھا رکوع سجدے کے ساتھ، لیکن دوران نماز وہ تندرست ہو گیا اور قیام پر قادر ہو گیا۔ ایک آدمی قیام پر پہلے قادر نہیں تھا جب نماز شروع کر رہا تھا، بیٹھ کر کے رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک دو رکعت پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں، اور کھڑا ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ کیا وہ بقیہ نماز کو کھڑے ہو کر کے مکمل کر لے گا، یا نماز کو توڑ کر کے اثر نو کھڑے ہو کر کے مکمل کرے گا؟ کیونکہ اب قیام پر قادر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ بنا کر لے گا، یعنی جتنی نماز جتنی رکعت وہ پڑھ چکا ہے اس کے بعد جتنی رکعتیں رہ گئی اس کو مکمل کر لے گا، اثر نو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا برعکس ہو جائے۔ پہلے دیکھو پانچواں مسئلہ، وَلَوْ صَلَّى قَائِدًا، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کون؟ بیمار شخص، یرکع ویسجد، اس حال میں کہ وہ رکوع بھی کر رہا ہے اور سجدہ بھی کر رہا ہے، فصح، پھر وہ تندرست ہو گیا، بنا، تو اب وہ بنا کرے۔ بنا کرنے کا مطلب جتنا پڑھ چکا ہے اس کے بعد جتنی رکعتیں رہ گئی ہے اس کو کھڑے ہو کر کے مکمل کر لے، اسی کا نام ہے بنا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی قیام پر بھی قادر نہیں تھا، رکوع سجدے پر بھی قادر نہیں تھا، تو حکم بیان کیا گیا وہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور سجدے کے اشارے کو پست کرے گا۔ ایک آدمی بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز وہ قیام پر قادر ہو گیا یا رکوع سجدے پر قادر ہو، تو کیا اس صورت میں بھی وہ بنا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس صورت میں وہ بنا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اشارہ کرنا یا اشارے سے نماز پڑھنا یہ ادنا حالت ہے۔ اب اگر وہ کھڑے ہو کر کے رکوع سجدہ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس صورت میں اعلیٰ کے بنا ہوگا ادنا کے اوپر، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی صورت میں کیا تھا؟ رکوع سجدہ جب کر رہا تھا وہ اعلیٰ یا اقوا پر بنا کرنا پایا جا رہا تھا، رکوع سجدہ پر قادر تھا تو اقوا موجود تھا، اقوا رکن، اب دوبارہ کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا تو بنا اقوا علی الاقوا ہو جائے۔ لیکن اشارے سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجدے کا اشارہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب وہ قیام پر قادر ہو گیا یا رکوع سجدہ پر قادر ہو گیا، اب کہتے ہیں بنا نہیں کرے گا، اثر نو نماز پڑھے گا، اس لیے کہ اگر بنا کرتا ہے تو اس میں اقوا رکن کا اضعاف رکن پر بنا کرنا لازم آئے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُومِيًا، اور اگر مریض شخص اشارے سے نماز پڑھنے والا تھا، لا، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ لا یبنی، وہ بنا نہیں کرے گا۔ ساتواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی کی کیفیت 5 نماز یا اس سے کم رہی، یا ایک آدمی پاگل ہو گیا اور 5 نماز تک تقریباً اسی طرح رہا، لیکن چھٹے نماز کے وقت کے نکلنے سے پہلے وہ کیا ہو گیا؟ تندرست ہو گیا، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں وہ قضا کرے گا۔ لیکن اگر وہ چھٹے نماز کا وقت بھی نکل گیا، اس کے بعد وہ تندرست ہوا یا افاقہ ہوا اس کو، تو ایسی صورت میں وہ قضا نہیں کرے گا، یہ نماز اس کے ذمے سے کیا ہو جائے گی؟ معاف ہو جائے، ساقط ہو جائے۔ ومن جن، اور جو شخص مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، او اغمی علیہ، یا وہ بے ہوش ہو گیا، 5 صلوات، 5 نماز کے بقدر، یعنی چھٹے نماز کا بھی وقت بھی داخل نہیں ہو ایک قول کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق چھٹے نماز کا وقت ابھی نکلا نہیں ہے، 5 نماز قضا ہو گیا، اسی حالت میں قضا، تو وہ 5 نمازوں کی قضا کرے گا۔ ولو اکثر، اور اگر اس سے زائد ان کی یہ کیفیت رہے تو وہ قضا نہیں کرے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو آج کے سبق میں کل 7 مسئلے کو بیان کیا، پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ۔ پہلا مسئلہ، اگر اشارہ کرنا دشوار ہو جائے مریض شخص کے لیے، کس سے اشارہ کرنا؟ اور اگر سر سے اشارہ کرنا مریض آدمی کے لیے دشوار ہو جائے تو نماز اس سے مؤخر ہو جائے گی جب تک کہ وہ خطاب کو سمجھتا رہے۔ قال فی الہدایہ ہوا صحیح ہو، صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ یہی صحیح مسئلہ ہے، حالانکہ یہ مفتابی قول نہیں ہے۔ وجزم صاحب الہدایہ، اور صاحب ہدایہ نے یقین کے ساتھ کہا ہے تجنیس اور مزید میں قضا کے معاف ہونے کے بارے میں، جب اس کا
اشارے سے عاجز ہونا باقی رہے 5 نماز سے زائد، اگرچہ وہ خطاب کو بات کو سمجھتا ہو اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے قاضی خان نے، اور اسی کے مثل مسئلہ لکھا ہوا ہے محیط سرخسی میں، اور اسی کو پسند کیا شیخ الاسلام نے اور فخر الاسلام رحمہ اللہ نے، اور کہا ہے کہ فتاوی ظاہریہ میں ہے کہ یہی ظاہر الروایہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور خلاصۃ الفتویٰ میں کہا کہ یہی مختار قول ہے، اور اسی کو صحیح قرار دیا فتاوی ینابی میں اور بدائع الصنائع میں، اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے والوالجی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ والوالجیہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اور وہ اس صورت میں اپنی آنکھ سے اور اپنے دل سے اور اپنے بھوں سے اشارہ نہیں کرے گا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اور اگر وہ شخص قیام پر قادر ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہو اور رکوع سجدہ کرنے سے عاجز ہو، تو وہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن اگر کھڑے ہو کر کے پڑھ لیتا ہے اشارے سے تو بھی نماز ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر کے اشارے کے ساتھ نماز۔ تیسرا مسئلہ، اور اگر اس کو بیماری لاحق ہو جائے، یعنی قیام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا، بیمار پڑ گیا اچانک، تو اب وہ اس نماز کو اپنی طاقت کے بقدر مکمل کرے گا، جس طرح وہ مکمل کر سکتا ہے کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے تو بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے تو لیٹ کر کے، اس طرح اس کو مکمل کرے گا، اگرچہ اشارے سے وہ مکمل کرے مشہور قول کے مطابق۔ نمبر 4، اور اگر مریض آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اس حال میں کہ وہ رکوع سجدہ کر رہا ہو، پھر وہ تندرست ہو گیا تو اب وہ اسی نماز پر بنا کرے گا، اور اگر وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ بنا نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دیوانہ ہو گیا یا کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، اغمی علیہ کے معنی بے ہوش ہونا، اس پر غشی طاری کر دی گئی، مراد وہ بے ہوش ہو گیا، اور جو شخص بھی دیوانہ ہو، پاگل ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے 5 نماز کے بقدر، تو وہ قضا کرے گا، اور اس سے زائد قضا نہیں کرے گا۔ بات ہو گئی مکمل۔ اس طرح کا ایک مسئلہ آتا ہے کرسی پر نماز پڑھنے، تو کون آدمی کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے، کون نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ضابطہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے، اشارے سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسی صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر کے سہارا لے کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں کرسی پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی قیام پر قادر ہے، رکوع پر بھی قادر ہے، سجدہ پر قادر نہیں ہے، تو بھی اس صورت میں وہ آدمی کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، زمین پر بھی اشارے کے ساتھ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا ایک آدمی قیام پر قادر لیکن رکوع اور سجدہ پر قادر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ بہتر یہ کہ بیٹھ کر کے نماز ادا پڑھے، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جب یہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر کے، تو کرسی پر بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر رکوع سجدہ کر سکتا ہے زمین پر، تو ایسی صورت میں کرسی پر بیٹھ کر کے اس کی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اس لیے کہ عام تر لوگ اس میں غفلت میں مبتلا ہیں، یعنی عذر نہ ہونے کے باوجود بھی شیخی بگاڑتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔